آپ کو شیخ صاحب پتہ ہے امریکہ میں گزشتہ روز انہوں نے 2 ریپبلکن پارٹی کے لوگوں کو سزا دینے کے لیے انہوں نے پکڑ لیا کہ ان کو سزا دینی ہے. $25,000 کا صرف ایک ثبوت انہیں ابھی تک ملا ہے جو ایک روسی بزنس مین نے ٹرمپ کی کیمپین کے اندر فنڈنگ کی تھی, فورن فنڈنگ. انہوں نے کہا انہوں نے لا توڑا ہے, فورن فنڈنگ آئی ہے $25,000. اگر اسی عرصے میں وہ کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے پھر کیا ہوگا پی ٹی آئی کے؟ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ نہیں مجھے پتا, فارن فنڈنگ کیس آ جانا چاہیے اور وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا. پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جس نے اپنے سارے کوائف دیے ہیں, باقی نون اور پیپلز پارٹی کے پاس تو رسید ہی نہیں. انہوں نے اپنے ہی نام سے اپنے پیسے اکاؤنٹ میں بھیجے ہیں اور آ جانا چاہیے فارن فنڈنگ کا فیصلہ. کیوں نہیں آنا چاہیے؟ پی ٹی آئی اس میں سے سرخرو ہو کے نکلے گی, بلکہ اس کو اتنی دیر محفوظ رکھنا بھی اچھی بات نہیں ہے. دینا چاہیے فارن فنڈنگ کا فیصلہ. شیخ صاحب جو سیاسی ماحول ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک وہ بیلنسنگ ایکٹ بڑی دیر سے لوگ توقع کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں آئے گا. وہ جو آپ سیم پیج کہتے تھے نا, وہ سیم پیج کے اندر ایک بیلنسنگ توازن آ جائے گا اس سیم پیج کے اندر. اس کی شاید جھلک ہمیں یہ کنٹونمنٹ الیکشن میں نظر آئی. آپ لاہور سے پنڈی سے نتیجے کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ نو انٹرفیئرنس, ریزلٹ از ڈفرینٹ ناؤ. میں ملک صاحب آپ سے سچی بات کروں, پی ٹی آئی والے ٹکٹ منگوا لیتے ہیں ٹکٹوں کے کینڈیڈیٹ کے, کیونکہ فیس ہوتی ہے 15 لوگ کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں. ایک آدمی کو ٹکٹ ملتا ہے, وہ 14 انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر راول پنڈی میرا اب کنٹونمنٹ نہیں ہے, عامر کا اور میرے بھتیجے راشد شفیق کے ساتھ کچھ سیٹیں ہیں, باقی مین جو ہے عامر کا ہے. سب سے بڑا پرابلم, میں نے کشمیر الیکشن ایک رکشہ ڈرائیور کو سپورٹ کیا غریبوں کے لیے. ہم نے تو دیکھیں 2 دفعہ میئر بھی چھابڑی والے کو لایا, حیدر علی کو, اللہ اس کو جنت نصیب کرے, کہ غریب کو عزت دو, طاقتور کو کمزور کرو. یہ ہمارا منشور ہے, یہ ہماری سیاسی سوچ ہے. ہم نے رکشے والے کو ٹکٹ دیا, لوگوں نے باتیں کی, اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں نے ہمیں سپورٹ نہیں کی. میں نے نیازی جو سیف اللہ نیازی ہے اس کو کہا یار ان لوگوں کو نکالو, نہیں نکالا انہوں نے. میں نے سیف اللہ نیازی کو کہا کہ یہ لوگ جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہے, یہ رکشہ ڈرائیور, اس کے خلاف کیوں لگے ہوئے ہیں, کیوں اس کی سپورٹ نہیں کر رہے. بس زیادہ نقصان راول پنڈی میں آزاد امیدواروں کے جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے کھڑے رہنے سے ہوا ہے. باقی میں کچھ نہیں جانتا سر. یہ تو آپ تفصیل کی بات کریں گے, لیکن جو ہمیں نتیجہ نظر آتا ہے اس میں تو 51 اور 28 کا مقابلہ نظر آتا ہے. تو 51 پی ایم ایل این اور 28 پی ٹی آئی ہوں, تو اگر یہ ریشو جنرل الیکشن پہ آپ لے جائیں گے تو بزدار صاحب کی کارکردگی واقعی کھل کے سامنے آ جائے گی. جب الیکشن ہوں گے حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے پی ٹی آئی کے, اس سے بہت بہتر ہوں گے. ابھی الیکشن 2 سال پڑے ہیں, یہ سال ہم انشاءاللہ دیکھیں نا, دنیا میں مہنگائی کا طوفان ہے, ہمارا ایک ہی ایشو ہے مہنگائی. پی ٹی آئی کے لیے جو چیلنج ہے وہ صرف اور صرف مہنگائی ہے. دنیا میں آپ دیکھیں تیل کی قیمت 40 سے 74 80 پہ چلی گئی ہے, چینی کی قیمت کہاں چلی گئی ہے, ویٹ کی قیمت کہاں چلی گئی ہے. اس کی وجہ سے ہم پہ انگلیاں ضرور اٹھ رہی ہیں, لیکن لوگ عمران خان پہ تنقید ضرور کر رہے ہیں, اس سے نفرت نہیں کرتے. یہ میں آپ کو بتا دوں, وقت آنے پہ بہتر ہوں گے لوگ. شیخ صاحب آپ کو مار پٹے گی اکانومی کی وجہ سے, آپ کو مار پٹے گی مہنگائی کی وجہ سے اور پور مینجمنٹ کی وجہ سے, اور پنجاب کے اندر چیف منسٹر بزدار ایک لیڈرشپ رول نہیں ادا کر سکے اس کی وجہ سے. یہ آپ لکھ کے رکھ لیں صفحے کے اوپر, یہ چیزیں 3-4 کام تو اس نے بڑا کیا ہے, پر آپ کو چہرہ چاہیے, آپ کو چہرہ چاہیے. دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. وہ وہاں کا مرکز سے بیٹھ کے صوبہ نہیں چلتا سر. آپ نے وائن صاحب کا انجام دیکھ لیا تھا, کیا ہوا تھا. یہ مرکز سے بیٹھ کے صوبہ نہیں چلتا پنجاب. وائن میں کیا نقص تھا؟ وائن بیچارہ غریب آدمی تھا, اس لیے کہ وہ چیف منسٹر اس میں حکا پیتا رہتا تھا اور وہیں سوتا تھا. ورکر آدمی تھا, لیکن صوبہ ان سے قابو نہیں آیا. لیکن یہ لوگ ورکر کو پسند نہیں کرتے. بزدار بھی ورکر آدمی ہے, اسی لیے کیڑے نکال رہے ہیں. وہ پہلی دفعہ بنا اور پہلی دفعہ چیف منسٹر بن گیا. ان کو چاہیے کہ ہم لوگوں نے کب سزائیں ہوئی دیکھیں, یہاں بڑے آدمی کو سزائیں نہیں ہوتی ملک صاحب. ہمیں جب سزائیں ہوئی اس وقت ہم چھوٹی سطح کے لیڈر تھے, 7 سال قید ہو گئی, 1 سال کورٹ مارشل ہو گیا. آپ یہ دیکھیں نا, اس لیے ایک آوارہ کلاشن کوف میں ہمیں 7 سال قید ہو گئی. ایم این اے تھے, لیکن ہمارے نیفے سے انہوں نے کلاشن کوف نکال لی لال ویلی کی نیچے سے, صوفے کے نیچے سے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بدلے ہوئے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی بڑے لوگوں کو جب تک
قانون کی گرفت میں نہیں آئیں گے اس وقت تک تو کوئی مسئلہ نہیں بن سکتا. ہم کسی بڑے لوگ کو گرفتار تو کیا, کیس تو بنے, لیکن کیس اپنے انجام کو 2 سال میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ.